سورۃ اللہب کے شان نزول کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ سورہ اپنی نوعیت کی ایک بہت ہی مختلف اور منفرد سورہ ہے، کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دشمن کو ڈیڈیکیٹ کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بارہا فرعون کا ذکر آیا، اسی طرح ابو جہل جو ہے اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، اخنس ابن شریک، کعب بن اشرف جو اس وقت کے مشہور کفار مکہ کے سردار تھے، اور یہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ لیکن جو ابو جہل اور اس کی بیوی جمیل، یہ دو جو کریکٹرز ہیں جن کا ذکر اس قرآن پاک کی سورہ میں آیا ہے، وہ اسی لیے آیا ہے کیونکہ وہ لوگ کفر میں بدترین درجے پہ چلے گئے، ایک ابو لہب اور اس کی بیوی۔ تو ابو لہب کے نام کے اوپر یہ سورہ ہے، اور اس کی بیوی کا جو ذکر ہے وہ اس سورہ کی آخری آیات میں ہے، لیکن اس کو نام سے نہیں بلایا گیا۔ تو یہ اس سورہ کا جو سبجیکٹ ہے، جو مضمون ہے، تھیم اس سورہ کی یہ ہے کہ دو کریکٹرز کا جو انجام کار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان دونوں کا کیا انجام ہوا جو اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اتنے حد تک چلے گئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کریکٹرز کون تھے۔ ابو لہب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا، اس کا اصلی نام عبد العزیٰ ہے۔ تو لیکن یہ ابو لہب اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو چہرے کا کمپلیکشن ہے وہ کافی سرخ رنگ کا تھا، اور یہ شعلہ بیان بھی تھا، زبان کا بھی تیز تھا اور غصے کا بھی تیز تھا۔ تو ہر طرح سے یہ ایک بہت ہی ایک گرم جوش قسم کی اس کی طبیعت تھی، اسی لیے اس کو عرب جو ہیں وہ لہب شعلے کو کہتے ہیں، عربی میں شعلہ یا فلیم، تو اس کی وجہ سے ابو لہب کہتے ہیں۔ تو عرب کی عادت تھی کہ وہ جب کسی چیز کو کسی سے منسوب کرتے تھے، کسی انسان کو، تو وہ اس کے ساتھ اس کی کنیت رکھ دیتے تھے۔ تو ابو لہب کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کے چہرے کا رنگ سرخ تھا، تو وہ ایک شعلے کی مانند تھا اور غصے کا بھی تیز تھا۔ تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں وہ آگ سے ریلیٹڈ ہیں، جو صفات ہیں۔ تو لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اگر ابو لہب ہے یا جمیل ہے تو وہ کسی کے اس طرح باپ تھا تو اس کا بیٹا لہب تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابو ہریرہ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بلیاں تھیں بہت زیادہ، تو ان کو بلیوں کا شوق تھا، اسی لیے ان کو ہریرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں۔ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ایک کنیت تھی ابو تراب یا ابی تراب، تو ایک دفعہ وہ لیٹے ہوئے تھے تو ان کی کمر پر ڈسٹ لگ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت علی زمین پر اس طرح لیٹے ہوئے، تو انہوں نے ان کو کہا یا ابی تراب، کہ اے زمین میں لیٹنے والے۔ تو جب کسی سے ریلیٹ کرتے تھے وہ، تو اس لیے وہ ابو کہتے تھے میل کے لیے، اور فیمیل کے لیے کہتے تھے۔ تو جمیل جو ہے یہ جمیل نہیں ہے، جمیل ہے، یعنی کہ وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ جمیل خوبصورتی کو کہتے ہیں، خوبصورت تھی، وہ بہت اعلیٰ خاندان کی تھی، تو اس کو سب جمیل کہتے تھے۔ تو ابو لہب بہت ہی ایک ہائیلی انفلوئنشل، بااثر و رسوخ، اور جو خانہ کعبہ کا خزانہ تھا اس کا یہ سربراہ تھا۔ اس کی لک آفٹر کرنی دار الندوہ میں جو حجاج کو جو کھانا پلانے کی ذمہ داری تھی، وہ وزیر خزانہ یہ تھا ابو لہب، لیکن نیت کا یہ جو تھا وہ صاف نہیں تھا، تو اس کے بارے میں لوگ بدنام بھی تھا، تو لوگ اس کو اچھے الفاظ میں نہیں یاد کرتے تھے، خود کفار مکہ خود بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایک تو زبان کا تیز تھا، اور دوسرا اس پہ الزام تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کے دو جو اس زمانے کے ان کے ہرن تھے، دو سونے کے بنے ہوئے ہرن، تو وہ چوری کیے تھے، تو اس لیے اس کو غزال زرین کا چور کہتے تھے، یعنی کہ ہرن کے دو سونے کے بنے ہرنوں کا چور اس کو کہتے ہوتے تھے۔ تو یہ ابو لہب کی طبیعت تھی، اور اس طرح اس کا جو نام ہے ابو لہب، اس کے نام سے اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ عبد العزیٰ جو اس کا ریئل نام تھا اس سے نہیں بلایا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ ایک عبد العزیٰ، یعنی کہ عزیٰ جو ہے ایک لیڈی گاڈس تھی، ان کی دیوی تھی جس کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے، تو اس کے نام پہ عبد العزیٰ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو لہب کہا کہ ابو لہب کے نک نیم سے یہ مشہور تھا، اور انجام بھی اس کا لہب میں ہے، یعنی کہ آیت نمبر 3 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس نار میں داخل کیا جائے گا جو خود لہب ہے، شعلہ ہے بہت بڑا۔ تو یہ ابو لہب
کے بارے میں بات تھی، اور یہ ابو لہب جو تھا یہ بنو ہاشم سے تھا، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا تو بنو ہاشم سے تھا، اور جو اس کی بیوی تھی وہ جمیل تھی، اس کا اصلی نام عروہ بنت حرب تھا، اور یہ بنو امیہ سے تھی۔ تو قریش کے جو سب سے دو پاورفل خاندان تھے بنو ہاشم اور بنو امیہ، تو ابو لہب بنو ہاشم سے تھا، اور عروہ جو تھی عروہ بنت حرب یہ گرینڈ ڈاٹر تھی، پوتی تھی امیہ کی، اور ابو لہب جو تھا وہ پوتا تھا ہاشم کا۔ تو اس طرح ایک کا پوتا اور دوسرے کی پوتی، ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی، تو یہ ایک بہت پاورفل، جس کو ہم کہتے ہیں ایک سیلیبریٹی کپل تھا اس زمانے کا، بہت مشہور ہے زمانہ، کیونکہ ابو لہب کو بھی مشہور تھا کہ وہ ہینڈسم ہے، اور یہ اپنی طرح سے بہت خوبصورت عورت تھی، تو ان دونوں کی جوڑی کو سب بہت سراہتے تھے، تو اس لیے اس کو جمیل کہتے تھے۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور عروہ اس کا اصلی نام تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو نان بلیور تھے، کافر تھے، تو وہ تو گناہ ہے ہی، لیکن یہ دونوں میاں بیوی نان بلیور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اوپوننٹس بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دین کے بہت بڑے مخالف بھی تھے، اور ان کی نفرت اتنی تھی کہ ان عربوں کے قبائل میں آپ اپنے خاندان والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو لیکن اس نے ابو جہل نے، ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیا، اپنی روایات کے بھی خلاف کیا، اور یہ نیبر بھی تھا، نیبرز کا بھی بہت خیال کرتے تھے عرب، تو اس نے کوئی بھی حق ادا نہ کیا، نہ خاندانی اور نہ اپنے قبائلی اس کا، اور نہ ہی ایک پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا۔ یہ ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات بڑھاتا تھا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی۔ اس کے علاوہ جو ابو لہب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیٹیاں تھیں ان کا بھی جو نکاح ہے وہ اس کے دو بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ، ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے نکاح ہوئے ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوئے ہوئے تھے، اور کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف منسوب تھیں، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کمٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی، لیکن کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کی کہ وہ نکاح میں تھیں لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آئی ہے نبوت کا، انہوں نے تبلیغ شروع کی، تو اس نے ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو عتبہ کو اور عتیبہ کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو یہ عتبہ اور عتیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں، اور جا کے وہاں پہ ان کو دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ان پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جو یہ گھنونی حرکت ہے وہ پوری نہیں ہونے دیتے، اور جو اس کا تھوک تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ بہت ایک ڈس رسپیکٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی طلاق پہ اور دونوں بیٹیوں کی طلاق پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو عتبہ کو یہ بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کتوں میں سے، جو تیرے کتے ہیں جو جانوروں میں، ان میں سے ایک کتے کو ان پر مسلط کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو تھی، اب ابو لہب کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، تو وہ بالکل ایک بہت ہی حواس باختہ اور پیرانوئڈ جس کو ہم کہتے ہیں ابو لہب ہو جاتا ہے، بہت وہم کرنے لگ جاتا ہے، اور جب بھی جاتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اپنے بیٹوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک دفعہ ان کے بیٹوں کے ساتھ وہ جا رہا ہوتا ہے، شام کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے، لیکن رستے میں پڑاؤ کرنا ہوتا ہے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے ابو لہب کو، تو وہ قافلوں کے لوگوں کو کہتا ہے، کیونکہ وہ کافی اثر رسوخ والا تھا اور سب لوگ اس کی بات مانتے تھے کہ یہ سردار ہے، تو وہ حکم دیتا ہے سب کو کہ میرے بیٹوں کے خیمے کے باہر سب لوگ پہرا دیں۔ تو سب لوگ چونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں سفر سے، وہ لوگ خود پہرا نہیں دیتے، وہ اونٹوں کی ایک فصیل، ایک دیوار جو ہے وہ ان کے بیٹوں کے ٹینٹ کے اندر جو ہے کہ اراؤنڈ، یعنی کہ اس کے ارد گرد ایک
دیوار بنا دیتے ہیں اونٹوں کی، اور وہ دیوار مطلب اس طرح کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی جنگلی جانور ان کو کچھ نہیں پہنچا سکتا۔ درمیان میں عتیبہ کا ٹینٹ ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو حکم آ جائے تو سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اسی وقت جو رات کو جب وہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک شیر آتا ہے، اور وہ اونٹوں کو نہیں چھیڑتا، وہ درمیان میں سے عتیبہ کو نکال کے لے جاتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، اور خود اپنی آنکھوں سے ابو لہب اپنے بیٹے کا یہ انجام دیکھتا ہے۔ تو یہ ابو لہب تھا۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہیں تو کس طرح ابو لہب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اٹھا کر مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں اس صورت کے اندر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ خود ابو لہب کے جو ہاتھ ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، اور وہ کیا مطلب ہے ان باتوں کا وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے۔ پھر جو ابو لہب کی بیوی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھاتی ہے، اپنے گھر کا جو کوڑا ہوتا ہے، جو خراب مطلب جو فضلہ ہوتا ہے یا جو گاربیج ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کا سارا جو خراب سامان ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں بچھاتی ہے۔ چونکہ وہ پڑوسی ہیں، ان کا صحن سیم ہوتا ہے، تو وہ چھت پہ سے جا کے مردہ جانوروں کی جو کھالیں اور فضلہ ہوتا ہے وہ صحن میں پھینکتی ہے۔ کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکتی تھی، رستے میں خاردار کانٹے والی جھاڑیاں جو ہیں وہ بچھاتی تھی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں ہیں وہ لہو لہان ہوتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چیزیں گراتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک ہو جاتے تھے، پھر وہ واپس گھر آ کے دوبارہ نہاتے تھے، خود کو پاک کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ بہت ہی زیادہ دشمنوں میں انہوں نے اپنی پوری بدترین دشمنی نبھائی۔ تو یہ ان میاں بیوی کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ اس طرح کی ان کی فیملی تھی کہ میاں جو شوہر ہے وہ اتنا تھا، بیوی تھی تو وہ سے یعنی کہ ہم یہ نہیں جج کر سکتے کہ کیا ابو لہب بدتر تھا یا جمیل بدتر تھی۔ جو بیٹوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے کے وہ ایک الگ غم تھا۔ تو پوری کی پوری ان کی جو فیملی ہے وہ مورلی بہت کرپٹ تھی۔ تو پھر اب جب اس سورہ کا شان نزول کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ انفرادی لیول پر تبلیغ کریں۔ تو شروع میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور دیگر مسلمان جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام لے کے آتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں پتہ چلتا ہے، دونوں صحیحین مسلم اور بخاری شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت آتی ہے سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو قریبی گھر والے ہیں ان کو ڈرائیں یعنی کہ خبردار کریں، یعنی کہ ان کو دین اسلام کا پیغام دیں۔ تو جب یہ آیات آتی ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کس طرح دین اسلام کی طرف بلایا جائے، کیونکہ اتنے سالوں میں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، بالکل ابتدائی شروع کے جو سال ہیں 1-2 سال ان کو دعویٰ کرتے پتہ چل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ تو بہت دین گمراہ ہیں اور دین کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ تو ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ بعد میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو عرب جو ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد شور و غل کرتے ہیں اور فوراً منتشر ہو جاتے ہیں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکیں۔ پھر کچھ دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو پھر کہتے ہیں کہ دعوت کا اہتمام کریں، سب لوگوں کو جمع کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے بعد تبلیغ کر سکیں۔ اب جب سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ اب سوچتے ہیں کہ اب بنو ہاشم کے گھر کا ہم 2 مرتبہ کھانا تو کھا چکے ہیں، تو اب یہ ہماری روایت کے خلاف ہے کہ ہم بات سنے بغیر چلے جائیں۔ تو وہ کھانا کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے رکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو
دین کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ان کی طرف آ جاؤ اور بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو، اور اس طرح دعویٰ کے بالکل ابھی بیسک کانسیپٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابو لہب بیچ میں ٹوک کے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری بات مانوں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا، آپ کو یعنی کہ چچا آپ کو وہی ملے گا جو باقی مومنین کا اجر ہے۔ اس کے جواب میں ابو لہب بہت غصے میں آتا ہے، کیونکہ وہ تو خود کو بہت ایک ایلیٹ کلاس کا اور ہائر کلاس کا سمجھتا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے تباً لہذا دین، تباً یعنی کہ برباد ہو ایسا دین، ایسا اسلام، ایسا ریلیجن، برباد ہو اس طرح کا دین۔ تو عربی کا تو بہت لمبا اس کا ہے، اردو میں مطلب اس کا بات کرنے کا یہ مفہوم تھا کہ ہلاک ہو جائے تمہارا دین جس میں یعنی ابو لہب اور یہ باقی سب لوگ برابر ہو جائیں گے، میری کوئی فضیلت ہی نہیں رہے گی، میں ایسی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے ابو لہب چلا جاتا ہے۔ تو وہاں کا یہ دستور تھا کہ جب سردار چلا جاتا تھا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کے غلام، باقی لوگ اور جو لوور کلاس کے لوگ ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ آتا ہے اس کی شان نزول میں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کا ہمیں ریفرنس صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ملتا ہے، کہ وہاں پہ اس زمانے میں عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے تھے تو صبح کے وقت اگر ان کو یہ شبہ ہوتا تھا، یہ شک ہوتا تھا کہ کوئی اور قبیلہ ان پر اٹیک کرنے والا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے، تو وہ لوگ ایک پہاڑی پر چڑھ جاتے تھے، اور جس کو یہ شخص کو خبر ملتی تھی وہ پہاڑی پر چڑھ کر برہنہ ہو جاتا تھا، اور برہنہ ہو کے وہ ایک زور کی آواز لگاتا تھا اور وہ کہتا تھا وا صباحا، وا صباحا، وا یعنی کہ ہائے صباحا، وہ صبح جو آنے والی ہے، یعنی کہ وہ قتل گیری کی، وہ مرڈر کی، وہ حملے کی، وہ ایک بری خبر والی سب جو صبح آنے والی ہے۔ تو وا صباحا یعنی کہ ہائے بربادی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ویک اپ، گیٹ اپ، ایمرجنسی، تو یہ ایک ایمرجنسی کی کال تھی ان کی۔ تو وہ شخص ایسے یہ اس لیے کرتا تھا کہ جو قریب کے لوگ ہیں وہ اس کی آواز کو سن لیں، اور جو لوگ دور کے علاقے میں ہیں وہ اگر اس کی آواز نہیں سن سکتے تو اس کو اگر وہ برہنہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص نے کوئی بری نیوز بتائی ہے، کوئی الرٹ، کوئی ایمرجنسی نیوز ڈکلیئر کی ہے، تو ہمیں الرٹ ہونا ہے، کوئی اٹیک ہونے والا ہے۔ تو یہ جو بات تھی یہ صبح کے وقت کی غفلت کی، جب گہری نیند میں لوگ سو رہے ہوتے تھے اس وقت وہ شخص الارم کی طرح ان کو ایسے جگاتا تھا، اور اس شخص کو نذیر اریاں کہتے تھے، یعنی کہ جو برہنہ ہو کے اریاں ہو کے ڈرائے دھمکائے خبردار کرے۔ تو نذیر اریاں کا یہ جو کانسیپٹ ہے وہاں پہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعویٰ کا کام کرنا تھا تو وہ اس وقت پھر کوہ صفا پہ چڑھے۔ کوہ صفا یعنی کہ صفا مروہ میں جو صفا کی پہاڑی ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑی پہاڑی تھی، اب تو بہت چھوٹی رہ گئی ہے، کنسٹرکشن کی وجہ سے انہوں نے اس کو بالکل ایک طرح کا فلیٹ کر دیا ہے، لیکن اس وقت وہ مکمل یعنی کہ باقاعدہ پہاڑی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو انہی کے طریقے سے بلانے کے لیے صفا کی پہاڑی پر چڑھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا سیکنڈ پارٹ تھا الارم کرنے کا، اویک کرنے کا، یا ان کو مطلب دھمکانے کا، خبردار کرنے کا، کہ وہ اریاں ہو جاتے تھے، برہنہ ہو جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو ان کی نہیں فالو کیا اور ایک خوبصورت روایت کی۔ تو اس سے ہمیں ایک لیسن یہاں پہ ملتا ہے کہ آپ کا موڈ آف کمیونیکیشن جو 1400 سال پہلے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اڈاپٹ کیا۔ آج کل کے زمانے میں ہم میس کمیونیکیشن کے جو ہمارے ذرائع ہیں، ذرائع ابلاغ، یعنی ٹی وی، ریڈیو، وائی فائی ہے، ویب ہے، انٹرنیٹ ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں گے اس میں سے ہم جو فحاشی ہے، اوریانیت ہے، یا شیم لیسنس کا جو عنصر ہے، جو پوائنٹ ہے، ہم اس کو نکال دیں گے۔ ہم فیس بک کو یوز کریں، انسٹاگرام کو یوز کریں اپنی بات پہنچانے کے لیے، واٹس ایپ کو کریں یا کسی بھی فورم کو یوز کریں، ٹویٹر کو کریں، لیکن ہمیشہ بات پہنچائیں، اچھی بات پہنچائیں، اور تاکہ جو دین کا کام ہے، جو اچھی بات پہنچانی ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر اس طرح کی اگر آپ کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں جو فضول ہے، بے بنیاد ہے، وہ ہمیں نہیں کسی کو پہنچانی، اس کو ہمیں اگنور کر دینا ہے، اسٹریٹ اوے ڈیلیٹ کر دینا ہے، یا اس کو نوٹیفیکیشن کو ہی بند کر دینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔
تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ کر ان کو دعوت تبلیغ دیتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں ان سے، اور وہاں پہ اس وقت مکہ کے جو سب بڑے قبیلے ہیں، یعنی کہ بنو ہاشم ہیں، بنو عبد مناف ہیں، بنو عبد المطلب ہیں، وہ سب جمع ہوتے ہیں۔ ان سب قبیلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ اس پہاڑی کے اس طرف ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ تو چونکہ اس زمانے میں سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنے پاس امانتیں رکھواتے تھے، اور پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، وہ صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، تو سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں کہا ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے کہ پہاڑی کے اس طرف دشمن اٹیک کرنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک میں ایک خبردار کرنے والا ایک نذیر ہوں، یعنی کہ نظر کا مطلب ہے یعنی کہ کسی کو ڈرانا اس لیے کہ خبردار کرنا، وارن کرنا، الارم دینا کسی کو۔ میں تم لوگوں کو وارن کرنے کے لیے آیا ہوں اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے، یعنی کہ کون سا عذاب؟ قیامت کا عذاب، کہ قیامت آنے سے پہلے میں تم لوگوں کو ایک خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہ جو تم لوگوں کا شرک ہے، بت پرستی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کرتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک شخص آواز اٹھاتا ہے اور وہ شخص تھا ابو لہب۔ سب سے پہلے اس نے آواز اٹھائی اور اس نے غصے سے کہا تباً لکا، یعنی تم برباد ہو جاؤ، تباً لکا آلی حاضر جماعتنا، تم برباد ہو جاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بددعا دے کے کہتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اور جب اب وہی بات کہ جب ایک ان کے گروپ ایک سردار اس طرح کی بات کرے گا تو لوگ بھی متنفر ہوں گے، لوگ بھی نہیں بات سنیں گے، اور یہ کہہ کر اس نے ایک پتھر اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ جو جرت تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو اس نے چونکہ یہ کام اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا تو اس وقت یہ جو ہے سورہ لہب اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو یہ جو اس نے حرکت کی اس کے اوپر تو سورہ اتری، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر دنیا پہاڑی کے اس طرف ہے اور آخرت یعنی کہ اس طرف ہے، پہاڑی کے اس طرف ہے، تو یہ نبوت کی مثال جو ہے یہ بہت خوبصورت ایک جس کو ہم میٹافر کہتے ہیں، ایک تشبیہ کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو خبر ہے نبأ العظیم جو ہے وہ کیا ہے، وہ قیامت کی بات ہے کہ قیامت کی کا تو ڈر ہے کہ قیامت کی وجہ سے ہی تو تم لوگ برباد ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، گھاٹے میں چلے جاؤ گے اگر تم لوگوں نے اپنی دنیا کو نہ سنوارا۔ تو پہاڑی کے اس طرف کا معنی ہے کہ میں تم لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ جو پہاڑی ہے یہ نبوت کی پہاڑی ہے۔ تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے پاس قیامت آنے سے پہلے پہاڑی کے اس طرف جو عذاب آنے والا ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں، شرک کو چھوڑ دیں اور اسلام قبول کر لیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ابو لہب کا ریاکشن تھا، جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کے لیے تباً لگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور تب وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے۔ یہ اس سورہ کی جو ہے شان نزول سب سے زیادہ مطلب مانا جاتا ہے، متفق علیہ ہے، اور خاص کر مسلم اور صحیح بخاری کے اندر آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری نریشنز ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص تھا طارق محیربی۔ طارق محیربی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مارکیٹ وہاں پہ ایک تھی ذوالمجاز، جب وہاں سے گزرا کرتے تھے تو وہاں پہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اونچی آواز میں صدا لگاتے ہوئے جاتا تھا کہ یہ شخص پاگل ہے، مجنون ہے، اس کی باتیں مت سنو، اور یہ کہتے ہوئے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پتھر جو ہیں پاؤں میں لگتے تھے تو وہ چلتے ہوئے ان کے پاؤں میں سے خون نکلتا تھا، ان کے پاؤں رستے تھے۔ تو یہ شخص جو تھا اس زمانے جاہلیت کا طارق محیربی، اس کی یہ بات ہے جو ہسٹورینز کوٹ کرتے ہیں کہ ابو لہب کا ایک شخصیت کا یہ پہلو بھی تھا۔ اور ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ابو لہب جو
تمام لوگ تھے بنو ہاشم کے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، تبلیغ شروع کی، تو ابو لہب بنو ہاشم یعنی کہ اپنا خاندان جو ان کا بنو ہاشم کا خاندان تھا، اس میں ایک وہ واحد شخص تھا جس نے سپورٹنگ ایگریمنٹ سائن نہیں کی تھی۔ یہ سپورٹنگ ایگریمنٹ یہ تھی کہ جب قبیلے کا کوئی شخص اس کے خلاف باقی لوگ ہوتے تھے تو وہ لوگ قبیلے والے اپنے شخص کا، اپنے ساتھی کا ساتھ دیتے تھے۔ تو بنو ہاشم یعنی کہ جیسے ابو طالب ہیں، ابو طالب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی بنو ہاشم سے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیجیس سپورٹر نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پولیٹیکل سپورٹر تھے، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ تو تھے وہ بنو ہاشم کے، تو بنو ہاشم کے جتنے بھی افراد تھے، جتنے بھی مرد عورتیں تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا۔ بے شک وہ اسلام نہیں لے کے آئے، کافر ہی رہے، اور ابو طالب کا ہم جانتے ہیں کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن یہ ابو لہب اپنے خاندان بنو ہاشم کا ایک واحد شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ گیا، اور بلکہ کفار کے ساتھ جا کے اور زیادہ پلاننگ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈی گریڈ کرنے کی۔ تو اس وجہ سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ لہب اتری، اور یہ سورہ جو ہے ایک پیشن گوئی تھی۔ پیشن گوئی اس لیے کیونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور جب نبی صلی اللہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی کے 13 سال کمپلیٹ کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہجرت کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے۔ اس جنگ بدر کے ایک ہفتے کے بعد ابو لہب کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو پیشن گوئی پہلے آ گئی تھی، لیکن چونکہ ابو لہب کے دلوں پہ کفر لگ گیا تھا تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ قرآن پاک کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اسلام قبول کر سکتا تھا، اور کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں نے تو اسلام قبول کر لیا، اب یہ سورہ لہب کیوں ہے قرآن پاک میں۔ لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر لگا دیتے ہیں، ایک کفر لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اسلام کی دولت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس اسلام آتا بھی ہے تو یہ اس کو قبول نہیں کر پاتے، ان کے دلوں پہ کفر ہوتا ہے، ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ المومن کی آیت نمبر 35 میں کہتے ہیں کہ وہ فرعون کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے معاملات میں، اللہ کی آیات میں جھگڑا کیا، اور جب ان کے پاس دلیل آ بھی گئی تو انہوں نے کبر کیا اللہ تعالیٰ کے آگے، یعنی کہ نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 35 سورہ مومن میں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے، اور ان لوگوں کو جو لوگ اسلام لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور وہ مہر کیا ہے؟ کفر کی مہر، کہ یہ لوگ اب مغرور ہیں، سرکش ہیں، تو یہ لوگ پھر کافر ہی مریں گے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کا انجام اب کیا ہوگا اس صورت میں، ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا کہ یہ کس قسم کا شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر میں جائیں گے کہ تبت کے کیا معنی ہیں، اور اس کے ہاتھوں کو خاص کر کیوں مینشن کیا گیا۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس صورت کی تفسیر کریں گے۔